من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و مولانا ابی القاسم محمد۔ عزیزان محترم، سلسلہ چل رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دین کو بچانے کے لیے مدینہ سے کربلا چلے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ کو کیوں ترک کیا، مدینہ سے کیوں چلے گئے؟ مدینہ ہی میں رہتے اور مدینہ ہی میں رہنے کے بعد قیام کرتے۔ جب مدینہ میں رہتے تو قیام کچھ اور ہوتا، آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے، لیکن مدینہ کو کیوں چھوڑا اور مکہ چلے گئے، مکہ کے بعد کربلا چلے گئے؟ سوال یہ ہے کہ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ ہی میں رہ کر یزید کے خلاف کھڑے ہو جاتے، یزید کے خلاف قیام کر دیتے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ اگر حسین علیہ السلام مدینہ میں رہ جاتے تو یزید کسی نہ کسی بہانے سے امام حسین کو مدینہ میں شہید کروا دیتا ہے، اور جیسا کہ مولا کائنات کو شہید کر دیا گیا نماز کی حالت میں، اسی طریقے سے یزید بھی امام حسین علیہ السلام کو نماز کی حالت میں یا راستے میں چلتے وقت یا کسی بھی ایسی حالات میں جہاں امام حسین اکیلے ہوتے، وہاں پر امام حسین کو شہید کر دیتا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ دنیا سمجھتی کہ امام حسین شہید کر دی گئے، کسی نے مار دیا، نہ ظالم کا پتہ چلتا کہ ظالم کون تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تاکہ یزید اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اگر امام حسین مدینہ میں رہ جاتے تو کسی نہ کسی بہانے سے امام حسین کو شہید کر دیتا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا۔ حسین علیہ السلام نے یزید کے مقصد کو پامال کرنے کے لیے اور دین کی بقا کے لیے اور حق و باطل کو ظاہر کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو ترک کیا، چھوڑا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو ترک کیا، تو مدینے والے کیوں نہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر کیے؟ ہمیں ایک بھی شہید نظر نہیں آتا جو مدینے والا۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تو ایک بھی اہل مدینہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر نہیں کیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ ترک کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو اہل مدینہ کو چاہیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ چھوڑتے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام جہاں بھی جاتے وہ ساتھ ساتھ جاتے اور یزید کا مقابلہ کرتے۔ کیوں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا مدینہ والوں نے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلا جواب یہ ہے کہ مدینہ والے امام حسین علیہ السلام کو تو جانتے تھے اور پہچانتے تھے، لیکن یزید کو نہ جانتے تھے اور نہ پہچانتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو بھی خلافت یا مسند رسول پر بیٹھتا ہے وہ متقی، پرہیزگار اور دیندار انسان ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا جب معاویہ کے مرنے کی خبر مدینہ میں پہنچی اور معاویہ کی جگہ پر یزید تخت نشین ہوا تو لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ یزید ایک بہترین انسان ہے، ایک متقی، پرہیزگار، نمازی، دیندار انسان ہے، لہٰذا اس کو جانشین بنایا گیا ہے۔ ایک یہ تھا۔ لوگوں کی یزید کی معرفت نہیں تھی، نہیں سمجھتے تھے کہ یزید کیا ہے، اس لیے امام حسین کے ساتھ وہ سفر نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ معاویہ نے اپنے دور میں، اپنے حکومت کے دور میں، اس کی یہ سیاست یہ تھی کہ مدینے والوں کو اہل بیت سے جدا کر دو، اور اس اہل بیت سے جدا کرنے کے لیے اس نے بہت سی اسکیمیں بنائیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ مدینے والوں کے درمیان میں خود ممبر پہ جانے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، مولا کائنات کو گالی بکتا ہے۔ مولا کائنات کو گالی بکنے کا مطلب یہ ہوا کہ مدینے والے سمجھیں کہ حضرت علی علیہ السلام اچھے انسان نہیں ہیں۔ پھر کچھ اصحاب اہل بیت یا اصحاب علی علیہ السلام پر یہ فشار ڈالتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ بھی مولا علی علیہ السلام کو برا بھلا کہیں۔ یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اپنے دور میں مدینہ میں ایک انسان کو وہاں پر بیٹھالتا ہے، کہتا ہے کہ یہی عالم دین ہے، یہی مرجع ہے، انہی کی تقلید کرو، جو کچھ مسئلہ مسائل پوچھنا ہے یہی ہے۔
تو دوسری طرف معاویہ نے ایک عالم دین کو بنا کر وہاں بٹھال دیا کہ جو کچھ رجوع کرنا ہے ان کی طرف رجوع کرو، تو لوگ مدینے والے ان کی طرف رجوع کر رہے تھے، یہ دوسری وجہ تھی۔ تو اب مدینے والوں کے درمیان میں یہ ہو گیا کہ معاویہ بھی حق ہے، معاویہ حق پر ہے، چونکہ نبی کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے دور ہی میں معاویہ نے اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں سے جدا کرنے کی کوشش کی، اور ظاہراً وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے یزید کو اچھا انسان سمجھا، اور اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے سفر نہیں کیا، اور نہ ان کے ساتھ کربلا گئے، نہ کوئی ایک بھی شہید ملتا ہے۔ یہ تو بات اس وقت پتہ چلی جب امام سجاد علیہ السلام نے جب آئے اور بتایا کہ یزید شارب الخمر ہے، غلط کام کر رہا ہے، یہ سب برا انجام دے رہا ہے، اس وقت لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ اچھا یزید ایسا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ انہیں یزید کو پہچانا نہیں تھا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جو نبی کی جگہ بیٹھتا ہے وہ بہت ہی نیک اور معصوم انسان ہوتا ہے، اور یزید کو اچھا سمجھ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔